بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں مارلی کے اصولوں کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ ایسے سخت اصول مجھے بھی پسند ہیں۔ کیا تم ساری زندگی مارلی سے چپک کر رہو گے؟ میں ہمیشہ نیا حسن و شباب چاہتا ہوں۔ اب میں مارلی سے بیزار ہو گیا ہوں۔ اس کے قلعے میں پہنچ کر اسے اس طرح ہلاک کرو کہ کوئی تم پر شبہ نہ کرے۔ فرحاد بھی یہی سمجھے کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمنوں نے اسے ہلاک کیا ہے۔ مسٹر اننون، یہ تم میرے اصولوں کے خلاف بول رہے ہو۔ مارلی جرائم کی دنیا کی بہت ہی منجھی ہوئی تجربے کار عورت ہے۔ اس علاقے میں میرے تجربات سے زیادہ اس کے تجربات کام آئیں گے۔ وہ میری بہترین لائف اور بزنس پارٹنر بن کر رہے گی۔ تم آئندہ اس کے خلاف ایک لفظ نہیں بولو گے۔ میں ایک بات جانتا ہوں، مجھے نیا حسن اور زرخیز بدن چاہیے۔ تم قلعے میں دوسری حسیناؤں کے ساتھ وقت گزارو گے تو مارلی اعتراض کرے گی، تم سے جھگڑا کرے گی اس سے پہلے کہ وہ تمہاری مخالفت کرے اور تمہیں جانی نقصان پہنچائے۔ تمہیں ایسی خطرناک عورت کو اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہیے۔ میں تمہیں منع کر رہا ہوں اور تم پھر اس کے خلاف بول رہے ہو۔ تم حسین اور نوخیز دوشیزائیں چاہتے ہو۔ میں تمہارے مطالبات پورے کیا کروں گا۔ مارلی کو راضی کروں گا، وہ میری عیاشی پر اعتراض نہیں کرے گی۔ عقل کی بات کرو اننون۔ اس طرح میں مارلی اور فرحاد دونوں کو دوست بنا کر رکھوں گا۔ انڈر ورلڈ میں مجھے کیا کرنا ہے یہ تم مجھ سے زیادہ نہیں جانتے ہو۔ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ تم یہ نہیں جانتے کہ میں جرائم کی دنیا کا بہت پرانا کھلاڑی ہوں۔ تم یہاں انڈر ورلڈ کے تینوں گاڈ فادرز کو ختم کر کے پورے جنوبی چائنا پر حکمرانی کرنے آئے ہو۔ یہی میرا بھی ارادہ ہے۔ میں دوسرے صحت مند اور تگڑے جوانوں کے ذریعے بھی حسین دوشیزاؤں کو حاصل کر سکتا ہوں، لیکن دوسرے تیسرے جوانوں کے اندر جانے سے میری ہوس پرستی چھپی نہیں رہے گی۔ تم سے دو فائدے ہیں، ایک تو میری ہوس پوری ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ تم انڈر ورلڈ کے شیطانوں سے نمٹنا جانتے ہو۔ میں تمہارے ذریعے یہاں حکومت کرتا رہوں گا۔ او گارڈ، تمہارے ارادے تو بڑے خطرناک ہیں۔ تم نے مجھے پہلے نہیں بتایا، میرے ساتھ مارلی کو ذریعہ بنا کر یہاں تک آئے ہو۔ خود کو ہوس پرست ظاہر کر کے مجھے اب تک دھوکہ دیتے رہے ہو۔ میں دھوکہ نہیں دے رہا ہوں، تم یہاں کامیاب ہونے کے بعد حکومت کرتے رہو گے اور میں تمہارے دماغ میں رہ کر حکمرانی کرتا رہوں گا۔ تمہیں ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمنوں سے محفوظ رکھوں گا اور ناناکا جیسے عام دشمنوں کو چٹکیوں میں مسلتا رہوں گا۔ میرے احسانات کو سمجھو، پورے علاقے میں تمہاری دہشت طاری رہے گی۔ جم کا پریشانوں کا سوچنے لگا، یہ میرے دماغ پر حکمرانی کرے گا، اپنی من مانی کرے گا۔ اس کی زیادہ مخالفت کروں گا تو یہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے مجھے ہلاک کر کے میری جگہ کوئی دوسرا علاقہ لے آئے گا۔ اس نے میری زندگی کا آخری سانس اپنی مٹھی میں لے رکھا ہے، جب چاہے گا آخری سانس چھین لے گا۔ اننون نے ہنستے ہوئے کہا، تم میرے خلاف سوچ رہے ہو مگر درست سوچ رہے ہو۔ میری مخالفت کرو گے تو نہ گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے، لندن بھی واپس نہیں جا سکو گے۔ ابھی میں دوست ہوں، مہربان ہوں، میری دوستی اور مہربانی سے فائدہ اٹھاؤ۔ اب میں اپنا فائدہ نہیں دیکھوں گا، اپنی سلامتی کے لیے تمہیں دوست بنائے رکھوں گا۔ شاباش، سمجھداری سے کام کرتے رہو۔ مارلی سے کہو کسی طرح فرحاد سے رابطہ کرے۔ رابطہ ہونے پر تم فرحاد سے دوستی کرو۔ میں ان دونوں کی تمام گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے مارلی سے کہا، فرحاد تمہارا بہترین دوست ہے، وہ تمہیں شادی کی مبارکباد دینے نہیں آیا ہے، تمہیں اس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ وہ بولی، رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی وہ 1 منٹ کے لیے میرے پاس آیا تھا، اس نے مجھے مبارکباد دی ہے، مجھ سے کہا ہے کہ میرے قریب ہی ہے، جب اطمینان ہو جائے گا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے تو وہ ہم سے ملنے آئے گا۔ میں بے چینی سے انتظار کروں گا۔ مسٹر فرحاد جیسا ساتھی ہمارے ساتھ رہے گا تو ہم جانے انجانے دشمنوں سے بآسانی نمٹ سکیں گے۔ تم اتنی دیر سے خاموش رہ کر مجھے بور کر رہے ہو، کیا میں دیواروں سے باتیں کرتی رہوں؟ آخر تم اتنی دیر تک کیا سوچتے رہتے ہو؟ یہاں ایک نہیں کئی دشمن ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے پلاننگ کرتا رہتا ہوں، پھر اس پلاننگ میں تبدیلیاں کرتا رہتا ہوں۔ لنچ کا وقت ہو گیا تھا، انہوں نے لنچ کا آرڈر دیا۔ وہ اسی سویٹ میں کھانا چاہتے تھے، باہر جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ روم سروس والا ویٹر ایک قداور جوان تھا۔ میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ وہ کھانے کی بڑی سی ٹرالی لے کر ان کے سویٹ میں آیا۔ جم کاف نے کہا، کھانے کی ڈشیں ڈائننگ ٹیبل پر رکھو اور کھانے کے دوران میں یہاں حاضر رہو۔ میں نے ویٹر کے ذریعے کہا، سوری میں اس ہوٹل کا ملازم نہیں ہوں، فرحاد علی تیمور ہوں۔ دونوں نے اسے چونک کر دیکھا۔ مارلی خوشی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، میرے پاس آ کر میرے بازو کو تھام کر جم کاف کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی، یہ ہے مسٹر جیمز کاف مین، یعنی جم کاف۔ میرے ہسبینڈ تم سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہے۔ جم کاف نے میرے پاس آ کر بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ میں نے اسے شادی کی مبارکباد دی اور کہا، تمہاری دلہن بہت خوبصورت ہے مگر بہت خطرناک ہے، خطرات سے کھیلتی رہتی ہے، اب تمہاری زندگی بھی ایسے ہی کھیلوں میں گزرے گی۔ وہ بولا، آپ جیسا دوست اور مہربان ہو تو ہم کسی خطرے کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ مارلی نے ایک خالی پلیٹ اور ڈش اٹھا کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تمہارے ساتھ لنچ کر کے بہت خوشی ہوئی، بہت سے مسائل پر گفتگو کرنی ہے،
تم میرے تمام مسائل سے واقف ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا میں ان سے کیسے نمٹوں، تم پر کتنا بوجھ ڈالوں۔ ہم سب کھانے لگے۔ میں نے کہا، جب تم سے دوستی نہیں ہوئی تھی تب بھی تمہارے دشمن میرے دشمن تھے اور اب بھی ہیں۔ میں تو اپنے تحفظ کے لیے تم پر ہونے والے حملوں کو ناکام بناتا رہوں گا۔ ایسے وقت سونیا جم کاف کے دماغ میں پہنچی ہوئی تھی۔ یہ یقینی بات تھی کہ میری اچانک موجودگی نے ان نون کو چونکا دیا ہوگا اور وہ جم کاف کے اندر رہ کر میری باتیں سنے گا اور میری اسٹڈی کرتا رہے گا۔ اس نے جم کاف سے کہا، فرحات سے پوچھو اس شہر میں کہاں رہتا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ یہاں کس جگہ رہتے ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا اپنی خفیہ رہائش گاہ کے بارے میں نہیں بتاتا۔ وہ بولا، مجھے یہ پوچھنا نہیں چاہیے تھا، دراصل میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ تنہا نہ رہیں۔ کل ہم جزیرہ لن تاؤ میں جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ قلعے میں رہا کریں۔ میں تو تم دونوں کو شادی مبارک دینے کے لیے جسمانی طور پر یہاں آ گیا ہوں، جلد ہی یہاں سے جا کر گم ہو جاؤں گا، تم دونوں کے ساتھ خیال خانی کے ذریعے قلعے میں موجود رہوں گا۔ جم کاف نے انون کی مرضی کے مطابق کہا، آپ اس سے پہلے مالی کے ساتھ جسمانی طور پر قلعے میں رہ چکے ہیں، وہاں رہ کر دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے، وہاں رہ کر دشمنوں سے نمٹنے کے لیے آپ کو بہت سی سہولتیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا، مسٹر جم کاف، تم مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی ضد کیوں کر رہے ہو؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، میں ضد نہیں کر رہا ہوں، میرے اندر یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چل کر رہیں۔ میرا خیال ہے مالی کی بھی یہی خواہش ہے۔ وہ بولی، میں ایسی خواہش نہیں کروں گی جس سے فرحات کو نقصان پہنچے۔ میں نے کہا، مسٹر جم کاف، صرف تمہارے اندر یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے، میرا تجربہ کہہ رہا ہے کہ کوئی تمہارے اندر یہ خواہش پیدا کر رہا ہے۔ اس نے تمہارے ذریعے بھی یہ بھی معلوم کرنا چاہا تھا کہ میں اس شہر میں کہاں رہتا ہوں۔ تم سچ بتاؤ، کیا تمہارے اندر ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ اس بار سونیا نے اسے بولنے پر مجبور کیا۔ وہ بولا، ہاں، میرے دماغ میں ایسا سوال پیدا ہوا تھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں، پھر میں آپ کو اپنے ساتھ جزیرے میں لے جانے کی ضد کر رہا ہوں۔ میں کچھ الجھا ہوا ہوں، سوری ٹو سے، یہاں کوئی گڑبڑ ہے۔ مسٹر جم، تم نہیں سمجھو گے مگر میں سمجھ رہا ہوں، میرا کوئی دشمن تمہارے اندر پہنچا ہوا ہے۔ میں کھانا چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بولا، نہیں، میرے اندر کوئی نہیں ہے، میں یوگا کا ماہر ہوں، کوئی میرے اندر نہیں آ سکتا، پلیز آپ اس ملاقات کو مختصر نہ کریں۔ مجھے افسوس ہے، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، دشمن ایسی چالیں چلتے ہیں، تم ٹیلی پیتھی کے ہتھ کنڈوں کو نہیں سمجھو گے، یہاں میرے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے، مجھے جانا ہی ہوگا۔ مجھ سے پہلے ان نون وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے ہوٹل کے مینیجر کے ذریعے وہاں کے مسلح گارڈ کی آواز سنی، پھر اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے دوڑاتا ہوا لفٹ کی طرف لے گیا۔ وہاں کی ایک لفٹ اوپر جا رہی تھی، دوسری لفٹ نیچے آ رہی تھی۔ ان نون کے حساب کے مطابق مجھے نیچے آنے والی لفٹ میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس لفٹ سے دو عورتیں باہر آئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ میں ایمرجنسی سیڑھیوں سے اتر کر وہاں سے فرار ہو رہا ہوں۔ وہ اس گارڈ کو دوڑاتا ہوا ان سیڑھیوں کے پاس لے گیا، ایمرجنسی ایگزٹ دروازے کو کھول کر دیکھا، باہر وہ نوجوان ہوٹل کا ملازم جا رہا تھا۔ ان نون نے اسے ہوٹل کی وردی سے پہچانا، پھر مخاطب کیا، اے رک جاؤ، تم ابھی سویٹ نمبر 7 میں لنچ لے گئے تھے؟ اس نے کہا، ہاں ابھی وہ کھا رہے ہیں، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں۔ مسلح گارڈ نے ان نون کی مرضی کے مطابق ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس پر گولی چلائی۔ میں اس کے اندر تھا، اس بے گناہ کو ایسی موت سے بچانا چاہتا تھا۔ میں چھلانگ لگا کر ایک دیوار کی آڑ میں چلا گیا، پھر اس گارڈ کے دماغ میں پہنچ کر بولا، مسٹر ان نون، میں نے یہ چال چل کر تمہیں ظاہر ہونے پر مجبور کیا ہے، تم نے اس گارڈ کی آواز سنا کر غلطی کی ہے، میں بھی اس کے اندر پہنچ گیا ہوں، اسے گولی چلانے نہیں دوں گا۔ ادھر وہ ملازم فائرنگ سے دہشت زدہ ہو کر چھپتا ہوا کہیں بھاگ گیا تھا۔ ایسے وقت ان نون میری باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، جسے تم ہلاک کرنا چاہتے تھے وہ سچ مچ ہوٹل کا ملازم تھا، سانپ جا چکا ہے، تم لکیر پیٹتے رہو اور اس بات پر غور کرتے رہو، میرے دشمنوں کی فہرست میں تمہارا نام درج ہو چکا ہے، آئندہ تم اپنی ناکامیوں کا ماتم کرنے والے ہو۔ وہ جھنجھلا کر جم کاف کے پاس آیا، اس سے بولا، تمہاری غلطیوں کی وجہ سے اسے شبہ ہو گیا تھا کہ میں تمہارے اندر موجود ہوں، وہ یہاں سے جا رہا تھا، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، میں نے ہوٹل کے باہر اس پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، لیکن وہ کمبخت بچ نکلا ہے، اب وہ میرے لیے مصیبت بنتا رہے گا، ایسا میری غلطیوں کی وجہ سے نہیں ہوا، تم نے جلد بازی میں یہ نہیں سوچا کہ ٹیلی پیتھی کے پہاڑ سے ٹکرا رہے ہو، مجھے غصہ نہ دکھاؤ، تمہاری وجہ سے اب شاید فرحات ہماری مدد کے لیے نہیں آیا کرے گا۔ مارلی نے پوچھا، تم اتنی دیر سے سامنے والی دیوار کو کیوں تک رہے ہو؟ مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو اور اپنی خیال خونی کو مجھ سے چھپاتے رہتے ہو۔ مارلی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر میں ٹیلی پیتھی جانتا تو یہ بات مسٹر فرحات سے چھپی نہ رہتی، انہوں نے میرے اندر چھپے ہوئے ایک شخص کو پکڑ لیا تھا، اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ شخص میرے اندر آتا رہتا ہے، میں بہت مجبور ہو گیا ہوں، اس کا غلام بن گیا ہوں، تم اس قدر مجبور ہو اور اب مجھے بتا رہے ہو، میں فرحات سے کہوں گی تو وہ تمہارے اندر کے دشمن کو مار بگا دے گا، تم فکر نہ کرو۔
انہوں نے کہا چڑیل کی بچی تم فرحات سے کیا کہے گی؟ میں تجھے کہنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، تجھے ہپنوٹائز کر کے تیرے دماغ کو لاک کر دوں گا۔ وہ بولی فرحات یہاں سے جسمانی طور پر گیا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ خیال خوانی کے ذریعے موجود ہے، تم میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکو گے۔ اتنی عقل مجھ میں بھی ہے لیکن وہ 24 گھنٹے تمہاری نگرانی نہیں کرے گا۔ میں کسی وقت موقع پا کر تمہیں اپنی ممولہ اور کنیز بنا لوں گا، اسے تمہارے دماغ میں پہنچنے نہیں دوں گا۔ پھر اس نے جم کاف سے کہا دوپہر ہو چکی ہے، تم شام تک مارلی کو لے کر جزیرے میں چلے جاؤ، میں وہاں مارلی اور فراز دونوں سے نمٹ لوں گا۔ انہون یوں زبردستی نہ کرو، ہمیں کل تک یہاں رہنے دو، تم غصے میں ہو پھر بھی سمجھا رہا ہوں، فرحات سے دشمنی نہ کرو، اسے دوستی کرو۔ مجھے کیا کرنا ہے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، مجھے فرحات کے مقابلے میں تنہا نہ سمجھو، جب اسے میری ہسٹری معلوم ہوگی تو اس کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میں جا رہا ہوں، اچانک اس پر ایسا حملہ کروں گا کہ وہ بچ نہیں پائے گا، اگر بچے گا تب بھی شرمندگی اٹھائے گا، اس کی توقع کے خلاف اسے بہت بڑا نقصان پہنچ چکا ہوگا۔ میں جا رہا ہوں مگر تم دونوں کے پاس آتا جاتا رہوں گا۔ جم کاف کے اندر خاموشی چھا گئی۔ اس نے مجھے مخاطب کیا، مسٹر فرحات کیا آپ موجود ہیں؟ میں نے جواب نہیں دیا، یہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ انہون وہاں خاموشی سے موجود ہے۔ یہ اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ کب تک جم کاف اور مارلی کے دماغوں میں آتا جاتا رہے گا۔ ہم ابھی اس کی پوری ہسٹری نہیں جانتے تھے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کچھ اور ٹیلی پیتھی جاننے والے ہوں، وہ سب باری باری آ کر ہمیں ان کے دماغوں کو لاک کرنے کا موقع نہیں دیں گے، لیکن ہمارے پاس تو ٹیلی پیتھی جاننے والے سراغ رسانوں کی فوج تھی، ہم اس کی مجبوریوں سے کھیل سکتے تھے، اسے جم اور مارلی کے دماغوں میں کئی طرح سے ناکام بنا سکتے تھے۔ میں نے مارلی کی سوچ میں اسے تسلیاں دیں۔ وہ جم کاف سے بولی تم خود کو مجبور نہ سمجھو، فرحات ہمارے ساتھ ہے، وہ تمہیں کسی کا غلام بننے نہیں دے گا۔ مسٹر فرحات کب تک ہماری حفاظت کرتے رہیں گے؟ انہون موقع کی تلاش میں رہے گا، کسی وقت بھی ہمیں دماغی تکالیف میں مبتلا کر سکتا ہے، ہماری جان بھی لے سکتا ہے۔ کیا وہ انہون ابھی تمہارے اندر ہے؟ اگر ہے تو تمہیں نقصان کیوں نہیں پہنچا رہا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ فرحات ابھی اسے ایسا نہیں کرنے دے گا، اور فرحات جانتا ہے کہ ایسے دشمنوں سے کس طرح نمٹا جاتا ہے۔ میں نے اور سونیا نے اپنے ماتحت سراغ رسانوں کو ہدایات دیں کہ وہ مارلی اور جم کاف کے دماغوں میں مسلسل موجود رہیں اور موقع ملتا ہی مختصر سا ترمیمی عمل کر کے ان کے دماغوں کو لاک کر دیں۔ سونیا نے کہا مارلی اور جم کاف کے یہاں پہنچتے ہی دشمن اپنی سرگرمیاں دکھانے لگے ہیں۔ سب سے پہلے کوبرا نے فون کے ذریعے جم کاف سے رابطہ کیا تھا، اگرچہ اس نے اپنا نام نہیں بتایا تھا لیکن میں اس کا لب و لہجہ اور انداز سمجھتی ہوں۔ میں نے کہا اور اس انہون سے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی اپنی اصلیت دکھائے گا، یہ بھی بدترین دشمن ثابت ہو رہا ہے۔ دشمنوں کی تعداد کم ہونی چاہیے مگر بڑھتی جا رہی ہے، ہم کم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ بائرن ٹوڈ وغیرہ کو تو ٹھنڈا کر ہی دیا ہے، بس ایک ہاروے رہ گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ محتاط ہو گیا ہے اسی لیے کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ ہم نے کل سے بائرن ٹوڈ وغیرہ کی خبر نہیں لی ہے، انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، آؤ چلیں ابھی ان کی خبر لیتے ہیں۔ ہم نے خیال خوانی کی پرواز کی، بائرن ٹوڈ کے اندر پہنچنا چاہا تو اس نے سانس روک لی۔ سونیا نے کہا یہ ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب اس کے دوسرے ساتھیوں کی خبر لو۔ بیکر برائٹ، سائمن اور آندرے کی خبر لی گئی، انہوں نے بھی ہماری سوچ کی لہروں کو اپنے اندر آنے سے روک دیا۔ سونیا نے کہا یہ تو گیلے صابن کی طرح ہاتھ سے پھسل گئے ہیں، ہم دشمنوں کی تعداد کم کرنا چاہتے تھے لیکن تعداد پھر بڑھ گئی ہے۔ ہاروے نے ہماری غفلت سے فائدہ اٹھایا ہے، اب یہ ٹیلی پیتھی جاننے والے پھر سے منظم ہو کر مسائل پیدا کریں گے۔ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں یہی ہوتا ہے، آج جو کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں وہ کل ناکامیوں میں بدل جاتی ہیں، پھر وہی ناکامیاں اگلی کامیابیوں کا راستہ دکھاتی ہیں۔ کوبرا پہلی بار سونیا کے مقابلے میں آ کر یہ سمجھ گیا تھا کہ آئندہ اسے براہ راست سونیا سے یا کسی بھی دشمن سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے جم کاف سے فون پر رابطہ کیا تھا لیکن اپنا نام نہیں بتایا تھا، اس کے باوجود ہم سمجھ گئے تھے کہ ٹیلی فون پر بولنے والا کوبرا ہی ہے۔ وہ دوسری بار ناناکا کو اپنا معمول بنا چکا تھا، اس نے اسے حکم دیا آئندہ وہ مارلی اور جم کاف کو چیلنج کرے گا، ان دونوں کو مجبور کرے گا کہ وہ یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ مارلی جم کاف کے ساتھ لندن چلی جائے گی تو اس سے کبھی دشمنی نہیں کی جائے گی۔ ناناکا نے فون کے ذریعے جم کاف سے رابطہ کیا اور کہا میں ناناکا کوڈو بول رہا ہوں۔ جم کاف نے کہا میں جب سے یہاں آیا ہوں کسی دوست نے مجھ سے فون پر گفتگو نہیں کی، اب تم اپنے انداز میں مجھے چیلنج کرو گے، یہ بتاؤ گے کہ اس علاقے میں تم کتنے طاقتور اور ناقابل شکست ہو۔ میں ایسی باتیں سن کر بیزار ہو گیا ہوں، ہو سکے تو کوئی نئی بات کرو۔ دو دشمن اپنی سلامتی کے پیش نظر ایک دوسرے کے روبرو نہیں آتے۔ نئی بات یہ ہے کہ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ واقعی نئی بات کہہ رہے ہو؟
बाय द वे, क्यों मिलना चाहते हो? क्या इरादे हैं? अगर तुम यहाँ अंडरवर्ल्ड के गॉडफादर बनने आए हो तो मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये तुम्हारा बचकाना ख्वाब है। तुम्हें मार्ली के साथ वापस लंदन जाना चाहिए। तुम रूबरू मुलाकात करने से पहले ही ऐसे नेक मशवरे दे रहे हो, फिर रूबरू मुलाकात की कोई अहमियत तो नहीं रही, और जो कुछ उगलना है इसी खून से उगल दो। तंजिया अंदाज में ना बोलो, कभी दुश्मन भी नेक मशवरे देते हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि यहाँ तुम्हारे कितने जाने अनजाने दुश्मन हैं। मैं इन सब से मुख्तलिफ हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ। हांगकांग से आगे मार्ली के जजीरे लिनताओ में ना जाना। वहाँ कदम कदम पर टेलीपैथी की सरिंगें बिछाई गई हैं। जहाँ कदम रखोगे वहाँ धमाके से तुम्हारे चीथड़े उड़ेंगे। तुम वाकई दूसरे दुश्मनों से मुख्तलिफ हो। मुझ पर मेहरबान हो, मुझे पेश आने वाले खतरात से आगाह कर रहे हो। मैं नहीं चाहता कि कदम कदम पर धमाके हों और मेरे चीथड़े उड़ जाएं। तुमने मुझे खौफजदा कर दिया है। मैं खौफ से थर थर कांप रहा हूँ। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैं दहशत ज़दा हो गया हूँ। अब और क्या चाहते हो? क्या और कुछ कहने के लिए रह गया है? हाँ, हमारी मुलाकात रह गई है। कल सुबह 10 बजे एयरपोर्ट में मुझसे मिलो। लंदन जाने वाली फ़्लाइट में तुम्हारी और मार्ली की 2 सीटें होंगी। मैं तुम्हारी रवानगी के इंतजाम कर चुका हूँ, जिम काफ ने कहा। मैं भी कल की फ़्लाइट में तुम तीनों गॉडफादर्स के लिए सीटें रिजर्व कराऊंगा। वहीं एयरपोर्ट में फैसला हो जाएगा कि इस इलाके से किसका दाना पानी उठ रहा है। जिम काफ, मैं तुम्हें अकल की एक बात समझाता हूँ। दरअसल मेरे और तुम्हारे दरमियान मुकाबला नहीं है। मेरे और तुम्हारे पीछे बेशुमार टेलीपैथी जानने वाले हैं। वो एयरपोर्ट में अपनी अपनी खतरनाक सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे और हम दोनों इनके निशाने पर रहेंगे। तुम्हारी टेलीपैथी जानने वाले कामयाब होंगे तो मैं मरूंगा। मेरे वाले कामयाब होंगे तो तुम मार्ली के साथ फना हो जाओगे। किसी टेलीपैथी जानने वाले का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम में से कोई अपनी जान से जाएगा। बेशक तुम बड़ी दानिशमंदी से बोल रहे हो, मगर दानिशमंदी से खुद ही नहीं समझ रहे हो। अगर समझ रहे होते तो मुझसे रूबरू मुलाकात करने की बात ना करते। हमारी मुलाकात का नतीजा यही होगा। हम टेलीपैथी जानने वालों के खेल में मारे जाएंगे। तुम यहाँ रहोगे तभी मौत का ये खेल जारी रहेगा। यही बात मैं तुमसे कहता हूँ। अगर तुम तीनों गॉडफादर्स यहाँ से दफा हो जाओगे तो मौत का ये खेल बंद हो जाएगा। सोच लो, कल की फ्लाइट से तुम तीनों को यहाँ से जाना है। मैं यहाँ सिर्फ रहने के लिए नहीं, अंडरवर्ल्ड में हुकूमत करने के लिए भी आया हूँ। तुम तीनों जब भी रूबरू आओगे, मैं एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर तुम सबको गोली मार दूंगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया। हमारे मातहत इसकी और मार्ली के दिमागों में मौजूद रहते थे। उन्होंने हमें बताया कि ननाका ने जिम काफ को चैलेंज किया था। सोनिया ने कहा, अब ननाका में दम खम नहीं रहा है। इसकी अपनी अलग हैसियत और अहमियत ख़त्म हो चुकी है। वो कोबरा का अलाकार बन चुका है। इसने कोबरा के हुक्म के मुताबिक जिम काफ को चैलेंज किया होगा। तुमने कोबरा को समझा दिया है कि इसे मंजर आम पर नहीं आना चाहिए, लिहाजा वो ननाका के जरिए ही मार्ली और जिम काफ को ख़त्म करने या यहाँ से भगाने की कोशिश करेगा। सोनिया ने कहा, मौजूदा हालात में दुश्मनों के दरमियान हमारी क्या पोजीशन है? हम क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं? हम बायरन टोड वगैरह को खो चुके हैं, उन्हें फिर से अपना दुश्मन बना चुके हैं। वो हमारे खिलाफ अचानक ही कोई कार्रवाई करेंगे। दूसरा दुश्मन कोबरा है। वो हमारी गिरफ्त से बाहर है, हमारी पहुंच से बहुत दूर है। वो मार्ली और जिम काफ को नुकसान पहुंचाएगा तो हम ज्यादा से ज्यादा ननाका और दोनों गॉडफादर्स को नुकसान पहुंचा सकेंगे, लेकिन कोबरा हमारी जवाबी कार्रवाई से महफूज रहेगा। सोनिया ने कहा, इसी तरह वो अननोन हमारी जवाबी कार्रवाइयों से महफूज रहेगा। हम ज्यादा से ज्यादा इसे जिम काफ और मार्ली के अंदर आने से रोक सकते हैं। इन रपोज रहने वालों दुश्मनों को इनके बिल से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ऐसे वक्त हमारे एक मातहत ने आकर कहा, सर हमने मार्ली और जिम काफ पर मुख्तसर सा तनवीमी अमल किया है। इनके दिमागों को लॉक किया है, फिर इनकी तनवीमी नींद पूरी होने तक इनके अंदर मौजूद रहे। इस दौरान में कोई दुश्मन इनके अंदर नहीं आया था। किसी ने हमारी तनवीमी अमल का तोड़ नहीं किया है। हम मुतमिन हैं, आप भी इत्मीनान कर लें। मैं और सोनिया इस मखसूस लबो लहजे के जरिए इनके दिमागों में गए जो उनके जहनों में नक्श किए गए थे। उन्होंने हमें महसूस नहीं किया। फिर मैंने अननोन का लबो लहजा अख्तियार करके जिम काफ के अंदर पहुंचना चाहा तो इसने सांस रोक ली। वाकई तनवीमी अमल कामयाब रहा था। कोरोना ने पहले जोसेफ विस्की और इसके बाद बडी रॉबर्ट को भी अपना मामूल बना लिया था। वो अच्छी खासी कामयाबियां हासिल कर रही थी। अभी से ये मालूम नहीं हुआ था कि वो बडी रॉबर्ट को मामूल बनाने में नाकाम रही है। इत्तेफाक से बेजून अपने दोस्त बडी रॉबर्ट के अंदर पहुंच गया था। इसने उसे कोरोना के तनवीमी अमल से निजात दिलाई थी। एक मखसूस लबो लहजे के जरिए इसके दिमाग को लॉक कर दिया था। आइंदा कोरोना इसके अंदर नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन पारस पहुंच सकता था।
وہ بیزونز کے مختصر سے تنویمی عمل کے دوران میں بڑی رابرٹ کے اندر موجود رہا تھا۔ بیزون نے جو خاص لب و لہجہ نقش کیا تھا، پارس اس کے ذریعے کسی وقت بھی بڑی کے اندر پہنچ سکتا تھا۔ بیزون نے بڑی سے کہا تھا وہ مختصر سی تنویمی نیند پوری کرتے ہی کرونا کے بنگلے میں چلا جائے، اگر جانے کا موقع نہ ملے تو یہ ظاہر کرتا رہے کہ وہ کرونا کا معمول ہے، اسے فریب دیتا رہے، پھر موقع پاتے ہی اسے ٹریپ کر لے۔ کرونا نے بیڈ روم میں آ کر بڑی رابرٹ کو دیکھا، وہ بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر بولی، تم مجھے ٹریپ کرنے آئے تھے لیکن خود ہی گڑھے میں گر پڑے ہو، اب تم یہاں سے واپس جاؤ گے، اپنے ساتھیوں کو یہ نہیں بتاؤ گے کہ میرے معمول بن چکے ہو۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس نے جوزف وسکی کو بھی اپنا معمول بنا رکھا ہے، لیکن پارس نے اسے ایسا کہنے نہیں دیا۔ اگر وہ یہ بات کہہ دیتی تو بڑی اور بیزون کے ذریعے دوسرے تمام ساتھیوں کو معلوم ہو جاتا کہ جوزف وسکی اس کا معمول بنا ہوا ہے۔